بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھنے والوں کے واقعات۔ ایک نیک آدمی پر 3000 دینار یعنی 3000 سونے کے سکے قرض تھا۔ قرض خواہ نے جب قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نیک شخص نے کہا کہ فی الحال تو میں مجبور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ قرض خواہ نے اس نیک شخص کے خلاف قاضی کے ہاں دعویٰ کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو بلوایا اور اس کی بات سننے کے بعد اسے 1 مہینے کی مہلت دی اور تائید کی کہ اس مدت میں ضرور قرض کی واپسی کا انتظام کر لو۔ وہ نیک شخص بہت پریشان تھا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ بہرحال وہ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ پاک کی رحمت بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ متوجہ ہوا اور ساتھ ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کچھ دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، پریشان مت ہو، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ وہ نیک آدمی جب بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، لیکن پھر یہ خیال بھی آیا کہ میرے پاس تو اپنے خواب کو سچا ثابت کرنے کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اگر وزیر صاحب نے دلیل یا کوئی نشانی طلب کی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اس نیک آدمی کو کہنا ہے کہ یہی سوچتے ہوئے دوسری رات آ گئی۔ جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی۔ مجھے آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نشانی یا دلیل ارشاد فرما دیجئے جو میں اس وزیر کو بتاؤں۔ یہ سن کر منگتوں کی جولیاں بھرنے والے داتا، سخاوت کے دریا بہانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی نشانی پوچھے تو کہہ دینا کہ تم نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، جسے اللہ پاک اور کرامہ کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گی۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا، غور کیا تو معلوم ہوا کہ آج مہلت کو مکمل 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی نشانی مانگی اور میں نے آقا کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی مسرت سے جھوم اٹھے۔ وہ گھر کے اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 مجھے دیے اور کہا یہ تمہارے قرض کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ پھر 3000 اور دیے اور کہا یہ تمہارے بال بچوں کے اخراجات کے لیے ہیں۔ پھر 3000 اور دیے اور کہا یہ تمہارے کاروبار کے لیے ہیں۔ جب مجھے رخصت کرنے لگے تو قسم دے کر کہا، اے بھائی، تو میرا دینی بھائی ہے، یہ محبت والا تعلق نہ توڑنا، اور جب بھی کوئی کام ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہارا مسئلہ حل کر دیا کروں گا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا اور جب فریقین کا بلاوا ہوا تو میں آگے بڑھا اور میں نے 3000 دینار قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ تو مفلس اور کنگال تھا، پھر تو یہ اتنی ساری رقم کہاں سے لے کر آیا ہے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے، پھر اٹھ کر اپنے گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور کہنے لگے، میں بھی اسی آقا مدینہ قرار و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا غلام ہوں۔ تمہارا یہ تمام قرضہ میں اپنے پاس سے ادا کرتا ہوں۔ جب قرض خواہ نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ کہنے لگا، میں اللہ پاک اور اس کے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
رضا کے لیے اس بندے کا قرض معاف کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اس مقروض تاجر نے قاضی صاحب سے کہا، جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنی رقم سنبھال لیجئے، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے، میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس نہیں لوں گا، یہ دینار آپ کے ہیں اور آپ انہیں لے جائیے۔ وہ صاحب کہتے ہیں، میں جو پہلے قرضے میں جکڑا ہوا تھا اب 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا، میرا قرضہ بھی معاف ہو گیا، گھر کے لیے اخراجات بھی مل گئے اور کاروبار کرنے کے لیے بھی اچھی خاصی رقم مل گئی۔ یہ ساری برکتیں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہوئیں۔ قاضی ابو عبداللہ سکاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک جس بندے پر ایک رحمت نازل فرمائے تو وہ رحمت اس کے لیے دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوتی ہے۔ تو 10 رحمتوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ پاک درود پاک پڑھنے والے سے ان 10 رحمتوں کے سبب کتنی بلائیں اور مصیبتیں دور فرمائے گا، اور ان رحمتوں کے سبب درود پڑھنے والے کو کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شیخ ابو عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک جس پر ایک رحمت نازل فرمائے وہ اس کے دنیا و آخرت کے سب معاملات میں کفایت کرے گی، تو اس شخص کا کیا مقام ہوگا جس پر 10 رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمت انعام کو کہتے ہیں۔ درود پڑھنے والے شخص کو اللہ پاک دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی انعامات سے نوازے گا۔ سلسلہ قادریہ رضویہ اطاریہ کے مشہور بزرگ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے فوت شدہ پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، مجھے بڑی سختیوں سے واسطہ پڑا، منکر نکیر قبر میں امتحان لینے والے فرشتوں کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑے رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو بڑے خوبصورت اور خوشبودار تھے وہ میرے اور عذاب کے درمیان آ گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی کہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تمہارے بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تمہاری مدد کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی۔ اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے محل کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے انہیں اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ پاک کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گئی۔ حضرت محمد بن یحییٰ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم حضرت ابو علی بن شاذان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اجنبی نوجوان آیا اور سلام کر کے حضرت ابو علی بن شاذان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہیں۔ اس نوجوان نے حضرت ابو علی شاذان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، اے شیخ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، تم ابی علی بن شاذان کو ڈھونڈو، جب اس سے ملاقات ہو تو اس سے میرا سلام دینا۔ وہ نوجوان جب چلا گیا تو حضرت ابو علی شاذان رحمۃ اللہ علیہ بہت روئے اور رو رو کر فرمایا، میں اپنے اندر کوئی ایسا کمال تو نہیں پاتا جس کے سبب مجھے ایسی سعادت حاصل ہو، سوائے اس بات کے کہ میں حدیث پاک پڑھتا رہتا ہوں، اور حدیث مبارکہ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے ہر بار درود پاک پڑھتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں، اس واقعے کے 2 یا 3 مہینے کے بعد حضرت ابو علی بن شاذان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔